اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُسِيَ الْفَقِيرُ فَثَوْبٌ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ مُسَمَّاهُ مِنْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَالسَّرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ الی آخر۔ شہید نے کتاب کفارات کے آخر میں کفارے کی تیسری چیز کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی، اصلاً کتاب کفارہ کا موضوع ہی ختم ہوگا۔ تو کفارہ مرتبہ میں آخری چیز کیا ہے؟ 60 فقیروں کو لباس پہنانا، کپڑا پہنانا ہے نا۔ 60 دن روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوا تو کیا کرنا تھا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بھی نہ ہو سکا تو کپڑا پہنانا۔ یہ کپڑا پہنانا 60 فقیروں کے بعد نہیں ہے، یہ کپڑا پہنانے کا مسئلہ اس میں تھا نا کفارہ یمین میں، تو 10 فقیروں کو لباس پہنانے کی بات ہے۔ تو کپڑا پہنانے کے مسائل کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لباس ہر فقیر کو ایک لباس پہنانا ہے۔ اب لباس کیا ہونا چاہے؟ تو مسمع لباس، یعنی جس پر لباس اور کپڑا صدق آئے ایسا ہونا چاہیے۔ بس اسی بنا پر اگر کوئی کسی کو چادر پہنائے تو ایک لباس شمار ہوگا، یا ردا کا مطلب یعنی جو کپڑے کے اوپر سے پہننے کی چیزیں ہیں، جس طرح عبا ہے، قبا ہے، اس کو ردا کہتے ہیں، یا شلوار پہنا ہے یا قمیص پہنا ہے، یہ لباس شمار ہوتا ہے۔ اما اگر کسی نے ٹوپی پہنایا تو لباس شمار نہیں ہوگا، یا کسی کو ایک ناڑا دیا، ناڑا پتہ ہے نا وہ شلوار باندھنے کا، وہ بھی حساب نہیں ہوگا، یا کسی کو کمر بند دیا تو یہ لباس نہیں ہے۔ بس مسمع لباس صدق آنا چاہیے۔ اما وہ لباس بالکل نیا ہونا، نیو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دھلا ہوا کپڑا ہو، ایک دو دفعہ پہنا ہو، خود نے پہنا ہو، یعنی پرانا ہو پھر بھی چلنے والا کپڑا ہو تو کافی ہوگا۔ اما یہاں پہ ضروری ہے کہ وہ کپڑا اتنا پرانا نہ ہو کہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ گھسا ہوا اور زیادہ پرانا نہ ہو اور پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کپڑے کی کیفیت کے بارے میں یہ بتا دیا۔ اما وہ کپڑے کے جنس کیا ہونی چاہیے، وہ کپڑا کس چیز کا ہونا چاہیے، تو کہہ رہے کہ وہ لباس یا روئی کا ہونا چاہے، قطن، یا کاٹن کا ہونا چاہے، یا اون جو بیڑ ہے نا، بیڑ کا اون۔ اور اگر فقیر عورت ہے تو اس کو ریشم کا کپڑا بھی پہنا سکتے ہیں، چونکہ اگر عورت نہ ہو، مرد ہو، تو ان کو ریشم یا حریر خالص یا حریر ممتزج جو دوسرے سے ملا ہوا ریشم ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر عورت ہو تو جائز ہے، اگر خنثی اور مرد ہو تو ان کو ریشم کا لباس پہنانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کھال سے لباس بنایا ہو، اگر کسی علاقے میں لباس کھال سے تیار ہوتا ہے تو وہ بھی کافی ہوگا، چونکہ کھال کے ذریعے سے کوٹ جاکٹ وغیرہ بناتے ہیں نا تو یہ مضبوط ہوتا ہے، حیوانوں کے کھال کے ذریعے سے، اس کو بھی لباس کے حساب سے پہنا سکتے ہیں۔ اب یہاں لباس پہنانے کے صورت میں کہہ رہے کہ صغیر اور کبیر میں کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹا فقیر ہو یا بڑا فقیر ہو، ایک کپڑا پہنائے تو کافی ہوگا۔ اما پہلے جو کل والے بحث میں ہم نے کھانے کھلانے کے بارے میں کہا، اگر کسی شہر کے اندر پوری تعداد نہ ملے تو جو موجود ہے ان پر کھانا تکرار کر کے پورا کرنا ہے، نہیں کہا تھا کل والے بحث میں، اگر یاد ہے تو آج والے بحث میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لباس پہنانے میں تکرار درست نہیں ہے۔ مثلا ایک شہر میں فقیر پورے نہیں ہیں تو ان کو بار بار کپڑا پہنا کے تعداد پوری کرنا یہ نہیں ہوگا، بلکہ فقیروں کو الگ الگ کپڑے پہنانا ہے۔ بس یہاں تک یہ کپڑا پہنانے کی باتیں ختم ہو گئی ہے، اس کی عبارت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آخر میں شہید نے کل کفارے کے بارے میں ایک عمومی حکم بتایا، وہاں تک پہنچنے کے بعد ہم اس کا الگ خلاصہ بتائیں گے
ادھر تک عبارت دیکھ لو، وَإِذَا كُسِيَ الْفَقِيرُ، اگر فقیر کو لباس پہنایا جائے تو فَثَوْبٌ، یعنی ایک فقیر کو ایک لباس پہنانا ہے، ایک کپڑا پہنانا ہے، فی الاصح یعنی قول اصح میں سب سے صحیح قول کے مطابق یہ ایک لباس کافی ہے۔ مثلا ایک فقیر کو آپ ایک قمیص پہنائے تو وہی ایک لباس شمار ہوگا نا۔ اب ضروری ہے کہ قمیص بھی پہنائے، شلوار بھی پہنائے، پورا جو ہے اس کے بدن کا لباس پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بس ایک لباس پہناؤ۔ والمعتبر مسماہ، اور جو لباس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسمى کپڑا ہونا چاہیے، جس پر کپڑا اور میں لباس صدق آئے، وہ کیا ہو؟ مثال دے رہے 2-3 مثال، من ازار، چادر میں سے، چادر لباس ہے جو ابھی آپ نے چادر اوڑا ہوا ہے نا، یہ لباس شمار ہوتا ہے۔ ورداء، ردا یعنی کپڑے کے اوپر سے جو پہننے والی چیزیں ہیں، مثلا عبا کی شکل میں ہو۔ وسراویلا، سراویل جمع سروال ہے اور یہ عربی بنایا ہے شلوار، شلوار کہتے ہیں نا دوسری زبانوں میں، اردو اور فارسی میں، اس کو عربی میں سروال، شین کو سین میں تبدیل کیا، سراویل جمع ہے، شلواریں پہنا ہوا، قمیص اور قمیص پہنا ہو، قمیص تو اردو میں بھی قمیص کہتے ہیں نا ہم، قمیص۔ ولو غسیلاً، اگرچہ وہ کپڑا دھلا ہوا کیوں نہ ہو، 1-2 دفعہ پہن کے دھویا ہے یعنی پرانا ہے، پھر بھی کفارے میں پہنانا کافی ہوگا۔ اذا لم ينخرق، شرط یہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، پھٹا ہوا لباس کافی نہیں ہوگا۔ او ینسحق جدا، یا بہت زیادہ گھسا ہوا، انسحق معنی گھسنا، لباس زیادہ پہننے کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے نا، گھس جاتا ہے، تو زیادہ گھسا ہوا نہ ہو، بحیث لا ينتفع به الا قلیلا، اتنا زیادہ خراب اور پرانا ہو گیا ہے کہ اس سے بہت تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقا للدروس، اور یہ فتویٰ جناب مصنف کی کتاب دروس کے مطابق ہے۔ وجنسہ، اور کپڑے کا جنس یعنی وہ ذات کپڑا کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے کی ذات القطن، روئی سے ہونا چاہیے، والکتان، کاٹن ہونا چاہیے، والصوف، صوف یعنی اون، والحریر، اور ریشم ہو، الممتزج والخالص، اب ریشم ملا ہوا ہو، دوسری چیزوں سے ملا کے بنایا ہے، یا خالص ریشم ہے، کس کے لیے؟ للنساء، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کو آپ پہنانا ہے تو ان کے لیے ریشم بھی پہنا سکتے ہیں۔ وغیر البالغین، اور مردوں میں سے چھوٹے بچوں کو بھی پہنا سکتے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہیں، کیونکہ غیر بالغ نابالغ پر تو تکلیف نہیں ہے نا، حکم نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ ریشم پہنا سکتے ہیں۔ دون الرجال والخناسی، اما اگر جس فقیر کو آپ لباس پہنانا ہے وہ مرد ہو یا خنسا ہو، ہجڑا ہو، خواجہ سرا ہو، تو خواجہ سرا میں مرد ہونے کا بھی احتمال ہے نا، اس لیے اس کو آپ ریشم نہیں پہنا سکتے ہیں، خواجہ سرا کو دوسرے کپڑے پہنانا ہوگا، ریشم کا کپڑا نہیں دینا ہے۔ والفروی، اور اسی طرح پوستین، پوستین بھی پہنانا صحیح ہے۔ پوستین کہتے ہیں جو ایک بڑا سا ایک کوٹ ہوتا ہے، کوٹ یا جیکٹ ہوتا ہے، ہاں، جو لمبا ہوتا ہے نا، نیچے پاؤں تک پھیلا ہوتا ہے، اس کو فرو کہتے ہیں، پوستین کہتے ہیں فارسی میں۔ والجلد المعتاد لبسہ، اور کھال سے بنا ہوا کپڑا، یہ پوستین بھی کھال سے بناتے ہیں کوٹ کی شکل میں، اور اسی طرح کھال سے بنے ہوئے کپڑے بھی پہنانا صحیح ہے۔ المعتاد لبسہ، اما اس کپڑے کا پہننا عادت ہو، اس علاقے میں پہننا عادت ہو تو ٹھیک ہے، پہنانا درست ہوگا۔ والقنب، اور پٹسن کہتے ہیں، قنب پٹسن، یہ ایک وہ ہے درخت ہے، اس کے ذریعے سے کسی خاص انداز میں لباس بناتے ہیں، قنب یا قنب۔ والشعر، اور بالوں سے بنا ہوا کپڑا، بال، مثلا بکری کا بال ہوتا ہے نا، بیڑ کا اون ہوتا ہے، الصوف اوپر پتہ ہے، اور شعر بال، تو گائے کے بالوں سے، بکرے کے بالوں سے کپڑے بناتے ہیں، کذالک اسی طرح
لباس کی شکل میں اگر بن گیا ہو تو کفارے میں فقیر کو پہنانا جائز ہوگا۔ وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى ثَوْبًا لِلصَّغِيرِ وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ۔ عبارت صحیح ہے نا؟ ہماری کسی کتاب میں تھوڑی سی عبارت مٹ گئی ہے، اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی کتاب تو نئی کتاب ہے نا۔ ہاں، اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے، یہ تو پرانی کتاب ہے، اس میں کبھی کبھار خراب لکھا ہے، مٹ گیا ہے۔ کہتے ہیں وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى ثَوْبًا لِلصَّغِيرِ، اور جس کو کپڑا کہا جاتا ہے وہ بچے کے لیے کافی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہو، نابالغ ہو، تب بھی اس کو آپ کفارے کا لباس پہنا سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ، اگرچہ وہ بچے الگ کیوں نہ ہو، یعنی صرف بچوں کو پہنا ہے پھر بھی صحیح ہے، بچے اور بڑے سب کو ملا کے پہنا ہے یہ بھی تب بھی صحیح ہے۔ وَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَى الْمَوْجُودِ لَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدُ مُطْلَقًا، اور یہ کھانا کھلانے اور یہ کپڑا پہنانے کا ایک فرق یہ ہوا کہ جو موجود فقیر ہے ان پر تکرار نہیں کرنا ہے۔ لو تعذر العدد، اگر تعداد معذور ہو گیا، ناممکن ہوا، ایک شہر میں 10 فقیر پورے نہیں ملے تو آپ انہی فقیروں کو دوبارہ پہنا کے تعداد پوری نہیں کر سکتے ہیں، تکرار نہیں ہوگا۔ کھانا کھلانے میں تکرار ہوگا، یہ کل بتایا تھا نا۔ یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں، لباس پہنانے میں تکرار نہیں ہوگا۔ مطلقاً سے مراد چاہے وہ لباس کا جنس مختلف ہو یا نہ ہو، ایک معنی یہ ہے مطلقاً کا۔ لعدم النص، اب شہید کہہ رہے کیوں موجود افراد پر تکرار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روایت موجود نہیں ہے لعدم النص، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، نص نہیں ہے، اس لیے ہم اس حکم کو لباس پہنانے میں جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ مع احتمال ہی، آخر میں شہید ثانی فرما رہے کہ احتمال تکرار بھی ہے، پہلے تو کہا تکرار نہیں ہوگا، آخر میں کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے تکرار بھی ہو۔ بس یہاں تک کفارے میں کپڑا پہنانے کی باتیں ختم ہو گئی ہے، کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی پہنا دیا، بس فقیروں کی عید ہو گئی، کیا کریں، بس یہ جنہوں نے گناہ کیا ہے تو کچھ لوگوں کی گناہ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بن جائے گا، نہیں بن گیا نا کفارے میں ان کو کھانا بھی کھلا دیا، لباس بھی پہنا دیا۔ آخر میں شہید فرما رہے وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَجَزَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ صَامَ 18 يَوْمًا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ کفارہ پہلے ہم نے بتا دیا، ان کفارات میں 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھنا تھا۔ اب 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھنا یا کفارہ مرتبہ کی شکل میں ہے یا کفارہ مخیرہ کی شکل میں ہے، جیسے بھی ہو کوئی بندہ 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کہہ رہے کہ اس کے لیے دوسرا چانس ملے گا، 18 دن روزہ رکھے کافی ہے، یعنی 18 دن 2 مہینے کے بدل ہو جائے گا، بدل کا روزہ۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی 18 دن سے تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، مثلا 20 دن رکھ سکتا ہے، 25 دن رکھ سکتا ہے، تو کہہ رہے شہید کہہ رہے نہیں، 18 ہی رکھنا ہے، یا 2 مہینہ 60 دن ہوتے ہیں نا، 60 دن رکھو، 2 مہینے مکمل 60 دن رکھو، اگر وہ نہ ہو سکے تو 18 دن رکھو، درمیان والا نہیں ہو چلے گا، کیونکہ یہ حد شرعی ہے، معین ہے، یعنی یا 2 مہینے مکمل، اگر وہ نہ ہو سکے تو کیا کرے گا، 18 دن۔ اب درمیان میں آپ جو ہے 20 دن رکھے، 25 دن رکھے، 30 دن رکھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ 18 دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کیا کرے گا، وہ ہر دن کے مقابل میں، ہر 18 دن کے برابر میں مد دینا پڑے گا، یعنی 18 دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 18 دن کے حساب سے مد دینا ہے، ایک مد طعام فقیر کو دینا ہے، 18 دن کے بدلے میں دے گا، یہ مصنف کا قول ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، اگر 18 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو 2 مہینے کے برابر مد دینا پڑے گا، ہاں 18 دن کے بدلے میں مد نہیں دینا ہے بلکہ 60 دن کے مقابلے میں مد دینا ہے۔ شہید ثانی اس قول کو کمزور قرار دیتے ہیں، جواب دیتے ہوئے کہہ رہے کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے،
18 دن کے بدلے میں مد دینا درست ہے، یہ بات صحیح، اما 60 دن کے بدلے میں مد دینا یہ قول غلط ہے۔ اس پر 2 اشکال کر رہا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے چونکہ 18 دن تک ہم پہنچے تھے 60 دن ناممکن ہونے کی وجہ سے، تو 60 دن تو ساقط ہو کر 18 تک پہنچا ہے نا، تو 18 تک پہنچنے کی صورت میں 60 دن کا حکم ساقط ہو گیا تھا۔ ابھی آپ مد دینے کے مسئلے میں اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا؟ یہ غلط ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلا اشکال یہی ہوا کہ شہید کہہ رہے کہ بھائی 18 دن تک پہنچنے کی وجہ سے 60 دن کا حکم ساقط ہو گیا ہے، اب دوبارہ 60 دن کے بدلے میں مد دینا یہ غلط بات ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب شہید ثانی یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ کا یہ حکم جو 60 دن کے بدلے میں مد دینا ہے یہ کفارہ مخیرہ میں مشکل ہوگا، کیونکہ کفارہ مخیرہ میں اگر کوئی 60 فقیر کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اصلاً 18 دن کا تو مقام نہیں ہے۔ 18 دن 60 دن روزہ کے بدلے میں بدل اضطراری ہے، مجبوری میں 18 دن تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی 60 مسکین کو کھانا کھلانا اور مد دینے کی طاقت ہو تو اصلاً 18 دن کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، یعنی 60 دن کے بدلے میں 60 مسکین کو کھانا کھلانا یہ بدل اختیاری ہے کفارہ مخیرہ میں۔ بدل اختیاری کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ وہ 60 دن روزہ رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے، یہ کفارہ مخیرہ میں ہوتا تھا۔ کفارہ مخیرہ میں 3 یا 4 چیزوں میں مرضی ہوتی تھی، تو ایک دوسرے کے لیے بدل اختیاری شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلام آزاد کرنا چاہے تو وہ کرے، اگر غلام آزاد کرنا نہیں چاہتا ہے تو وہ 2 مہینے روزہ رکھے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو 60 فقیر کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 60 فقیر کو کھانا کھلانا اس 60 دن روزے کا بدل اختیاری ہے، حالت اختیار میں اس کے بدل قرار دے سکتے ہیں۔ اور 18 دن کا روزہ 60 دن کے بدل میں بدل اضطراری ہے، مجبوری میں شارع نے 18 دن رکھا ہے، تو جب انسان کے پاس بدل اختیاری موجود ہے تو بدل اضطراری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ جواب دوم ہے شہید ثانی کا۔ بس اسی بنا پر اگر 18 دن روزہ نہ رکھ سکے تو مد دینا ہے، فقط 18 دن کے بدلے میں، 60 دن کے بدلے میں مد نہیں دینا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ہر وہ شخص جس کے اوپر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا واجب ہوا ہے، کفارہ میں واجب ہوا ہے، فَعَجَزَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ، جب وہ بندہ 2 مہینے مکمل روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو صام 18 یوما، تو وہ 18 دن روزہ رکھے گا۔ وَإِن قَدَرَ عَلَى صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْهَا، اگرچہ وہ بندہ 18 سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہے، مثال دیا نا ابھی ہم نے، 25 دن روزہ رکھ سکتا ہے، 30 دن رکھ سکتا ہے، تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے 30 دن 25 دن بلکہ 18 دن رکھو۔ وَإِن قَدَرَ عَلَى صَوْمِ أَزْيَدَ، صومی اضافہ کے ساتھ پڑھو بہتر ہے، عَلَى صَوْمِ أَزْيَدَ مِنْهَا، منہا کی ضمیر 18 سے زیادہ کے روزہ رکھنے پر قدرت ہو، پھر بھی 18 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ 18 أَجْمَعَ، جب کوئی بندہ 18 دن مکمل روزہ رکھنے سے بھی عاجز ہو گیا تو تصدق عن کل یوم من 18 بمد من طعام، تو ہر 18 دن کے ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام دینا ہے۔ بس یہ مصنف کا اٹل فتویٰ ہو گیا کہ 18 دن میں سے ہر دن کے بدلے میں 1 مد دینا ہے، تو 18 مد دینا پڑے گا۔ وقیل عن الستین، بعض کہا نہیں، جب 18 دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 دن کے بدلے میں طعام دے دو۔ وَيُضَعَّفُ، شہید ثانی اس قول کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، شہید ثانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، وَيُضَعَّفُ ضعیف قرار دیا جاتا ہے لِسُقُوطِ حُکْمِهَا قبل ذالک۔ پہلا اشکال یہ ہے، کمزور ہونے
اس قول کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ حکم ستین کا حکم ساقط ہو گیا ہے قبل ذالک، اس سے پہلے، یعنی بدلے میں طعام دینے سے پہلے 60 دن کا حکم ساقط ہو گیا ہے، کیونکہ 60 دن روزہ نہیں رکھ سکا تو 18 دن تک پہنچا ہے نا، اور 18 دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکا تو 18 دن کے بدلے میں طعام دینا ہے۔ اب 60 دن تو پہلے ساقط ہو چکا تھا، دوبارہ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ یہ اشکال ہو گیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَقَوْنُهُ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ فِي الْكَفَارَةِ الْمُخَيَّرَةِ۔ اب یہ وَقَوْنِهِ پڑھو، لِسُقُوط پر عطف ہے، لِسُقُوطِ حُکْمِهَا، سقوطِهِ تو نہیں ہے نا، ضمیر نہیں ہے، عبارت دیکھ لو دوبارہ، لِسُقُوطِ حُکْمِهَا، 60 کا حکم ساقط ہونے کی وجہ سے قبل ذالک، اس سے پہلے، اس سے مراد یعنی ذالک کا اشارہ ہے کہ طعام دینے کے حکم سے پہلے 60 دن کے حکم ساقط ہو گیا ہے۔ وَقَوْنِهِ خِلَافَ الْمُتَبَادِرِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 60 دن کے مقابلے میں مدنا تبادر کے خلاف ہے، یعنی انسان کے ذہن میں تبادر جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 18 دن روزہ نہ رکھ سکا تو مد دے دو، تو انسان کے ذہن میں کون سی بات آتی ہے کہ اسے 18 دن کے بدلے میں مد دینا سمجھ میں آتا ہے۔ 18 دن روزہ نہ رکھ سکا تو مد دے دو، تو کوئی سننے والا کیا سمجھے گا؟ وہی 18 دن کے بدلے میں دے گا، بس یہی تبادر ہے۔ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي الْكَفَارَةِ الْمُخَيَّرَةِ، آخری اشکال شہید ثانی کا یہ ہے کہ یہ فتویٰ، یہ قول کفارہ مخیرہ میں صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَىٰ إِطْعَامِ السِّتِّينِ يَجْعَلُهُ أَصْلًا لَا بَدَلًا، کیونکہ جو بندہ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، یجعلہ اصلاً، اس 60 مسکین کو کھانا کھلانا اصل کفارہ قرار دے گا، لا بدلاً، یہ بدل تو نہیں بنے گا۔ ابھی تو ہماری بات یہ ہے کہ یہ کھانا کھلانا 18 دن کے بدلے میں ہے نا، اب کوئی بندہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو وہ تو اصل کفارہ ہی ہے، بدل تو نہیں ہے، لا بدلاً، یہ بدل نہیں ہے، بل لا یجزیہ 18 مع قدرتہ علی اطعام 60، بلکہ اس سے بڑھ کر 18 دن روزہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو پہلے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 18 دن روزے کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ لأنہا بدل اضطراری، کیونکہ 18 دن روزہ رکھنا مجبوری کا بدل ہے، بدل اضطراری ہے۔ 60 دن روزہ نہ رکھ سکا تو 18 دن تک پہنچا ہے، وَهُوَ بدل اختیاری، اور یہ کھانا کھلانا بدل اختیاری ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا 60 دن کے بدل اختیاری ہے، حالت اختیاری میں ہی انسان 60 دن روزہ چھوڑ کر 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو 18 دن کی باری بھی نہیں آتی ہے۔ 18 دن تو اس صورت میں ہے جب کوئی بندہ کھانا نہیں کھلایا اور 60 دن روزہ رکھنا چاہا، پھر 60 دن روزہ نہیں رکھ سکا تو 18 دن تک پہنچ جائے گا۔ اگر پہلے ہی سے 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اصلاً 18 دن یا 60 دن روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، باری نہیں آئے گی۔ بس یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے یہ مسئلہ، اور آخری کتاب کفارات میں آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت جو ہے ایسا بندہ ہے جو اصلاً صدقہ بھی نہیں دے سکتا، طعام بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس نے کفارت کا جو موجب ہے وہ تو انجام دیا، بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو آخر میں دفع کر کے استغفار کرو، خدا معاف کرے گا، استغفر اللہ کہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجبوری میں آخر میں اس کو اللہ نے چانس دیا نا۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِطْعَامِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، اگر یہ بندہ مقدار مذکور کھانا کھلانے سے بھی عاجز ہو گیا، مقدار مذکور کیا ہے؟ یعنی 18 دن کے بدلے میں مد دینا تھا، وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، اتنا بدبخت ہو گیا۔ وَإِنْ قَدْرَ عَلَى بَعْضِهِ، اگرچہ بعض کی قدرت رکھتا ہے، مثلا 18 دن سے کم، 15 دن 10 دن تو ہو سکتا ہے، یا 10 فقیر کو کھانا کھلا سکتا ہے، پھر بھی
چھوڑ دو بس، 18 دن کے بدلے میں کھانا کھلاؤ، اگر وہ بھی نہ ہو سکا تو استغفر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرو، توبہ کرو. ولو مرتن، اگرچہ ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دل کی گہرائیوں سے کہو، بنیت الکفارہ، کفارے کی نیت سے. اب دل کی گہرائیوں سے کہنا، یہ تو میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے، ادھر عبارت میں تو نہیں ہے. ویسے استغفر اللہ تو زبانی کھیل تو نہیں ہے نا، بلکہ انسان جب بھی توبہ کرے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنا چاہے. جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے شاید مغنی کی ایک شاید مثال میں بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی بندہ بازار میں گناہ کر کے استغفر اللہ کہہ رہا تھا، تو امام نے غصے میں جلال میں کہا کہ سکلت کا کا اتدری مل استغفار، کہ اے بندہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے کہ کیا تمہیں پتہ ہے استغفار کیا ہے. فَإِنَّهَا دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ، امام فرما رہے کہ استغفار بلند درجہ والوں کا مقام ہے، یہ مذاق نہیں ہے. تو استغفار تو مذاق میں تو نہیں کہنا ہے نا، اسی لیے میں نے عبارت میں ترجمے میں ایڈ کیا، اپنی طرف سے ایڈ کر کے کہا دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ تعالیٰ کہنا چاہے، ولو مرتن بنیت الکفارہ، اگرچہ وہ استغفار کفارے کی نیت سے ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، اس کا کفارہ ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.